اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دنیا سے منہ کو موڑے رشتوں کے بندھن توڑے ہر حکم نبی پہ چھوڑے رحمت کی چدریا اوڑھے دنیا سے منہ کو موڑے رشتوں کے بندھن توڑے ہر حکم نبی پر چھوڑے رحمت کی چدریا اوڑھے ہم مستوں کو پلانے کرم کا جام لائے ہیں کرم کا جام لائے ہیں کرم کا جام لائے ہیں خواجہ اسلام لائے ہیں نبی کا پیغام لائے ہیں خواجہ اسلام لائے ہیں نبی کا پیغام لائے ہیں خواجہ اسلام لائے ہیں نبی کا پیغام لائے ہیں خواجہ اسلام لائے ہیں نبی کا پیغام لائے ہیں خواجہ اسلام لائے ہیں نبی کا پیغام لائے ہیں خواجہ اسلام لائے ہیں نبی کا پیغام لائے ہیں خواجہ اسلام لائے ہیں نبی کا پیغام اور دور غم ہو گیا درد بھارت کے سینے کا کم ہو گیا آئے خواجہ ہماری مدد کے لیے آئے خواجہ ہماری مدد کے لیے آئے خواجہ ہماری مدد کے لیے کملی والے کا ہم پر کرم ہو گیا خواجہ اسلام کہیں بھولنے کی نہیں جو عنایت ہوئی بھولنے کی نہیں ہم کو ظلم و ستم سے رہائی ملی ہم کو ظلم و ستم سے رہائی ملی ہم کو ظلم و ستم سے رہائی ملی یہ حقیقت کبھی بھولنے کی نہیں خواجہ اسلام لائے آنے سے فصلیں بہار آ گئی ہر طرف رحمتوں کی گھٹا چھا گئی عشق تنویر سے مل رہا ہے گلے چاندنی آ کے اجمیر میں بس گئی روشنی آ کے اجمیر میں بس گئی تھا اندھیرا جہاں اب اجالا ہوا دین اسلام کا بول
شادیانے سے بجنے لگے، زندگی کے مسائل سلجھنے لگے، غم کے ماروں کو خوشیوں کی نعمت ملی، ختم نفرت ہوئی اور محبت ملی، بے نوا کو ادائے نوا مل گئی، آدمیت کو نوری قبا مل گئی، میری دنیا دل جگمگانے لگی، میری دنیا دل جگمگانے لگی، میری دنیا دل جگمگانے لگی، رقص کرنے لگی اور گانے لگی، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں۔ نور ایمان ملا ہے، رب کا فرمان ملا ہے، نور ایمان ملا ہے، رب کا فرمان ملا ہے، نور ایمان ملا ہے، رب کا فرمان ملا ہے، جب یہاں آئے ہیں خواجہ ہم کو قرآن ملا ہے، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں۔ ان کا احسان ہے ہم پر، کچھ تو احسان چکائے، ان کا احسان ہے ہم پر، کچھ تو احسان چکائے، ان کا احسان ہے ہم پر، کچھ تو احسان چکائے، پیار ان کو نہ کرے کیوں نہ ہم عرس منائے، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں، خواجہ اسلام لائے ہیں، نبی کا پیغام لائے ہیں۔ کوئی بھی حامی و ناصر ان غریبوں کا نہیں تھا، کوئی بھی حامی و ناصر بما كانوا بآياتنا يجحدون آمنت بالله صدق الله العظيم ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ کسی توحید کی بریا ہو رقم کس قلم کے قلم سر قلم ہے یہاں قلم کے قلم فرش سے تاب عالم بالا فرش سے تاب عالم بالا سبحان ربی قل سبحان ربی الاعلی قالب میں ڈالنے والا روح غم سے نکالنے والا جنگلوں میں وہ بے کسوں کا رفیق جنگلوں میں وہ بے کسوں کا رفیق مشکلوں میں وہ بے بسوں کا شفیق مشکلوں میں وہ بے بسوں
پر غم غمزدوں کا ولی غریب کا یار کا بگڑی اڑی میں کیول سب کا بگڑی اڑی میں کیول خلق کرنے لگی جو بے ادبی خلق کرنے لگی جو بے ادبی پڑھ کر بتوں کو توڑ دیا کلمہ پڑھ کر بتوں کو توڑ دیا کا رحمت کے شامیانے میں ڈھاکا رحمت کے شامیانے میں اکبر درود ہوتا ہے رحمتوں کا ورود ہوتا ہے رحمتوں کا ورود ہوتا ہے اس سے توحید کبریا رقم سر قلم ہے یہاں قلم کے قلم منگتوں کا مقرر تو دیکھا ہے مدینے میں میں نے مانگی مرادیں وہ سرکار سے پاتے ہیں میں نے مانگی مرادیں وہ سرکار سے پاتے ہیں میں عظمت تو ذرا دیکھو نیزے پہ ہے سر لیکن قرآن سناتے ہیں نیزے پہ ہے سر لیکن قرآن سناتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں ولی کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کی وہ شان ہوا کرتی ہے کہ اگر نظریں جھکائیں تو تحت الثری دیکھ لیں، اور اگر نظریں اٹھائیں تو عرش بری کا مشاہدہ کر لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ انہیں طاقت دی ہے، اپنے ولیوں کو
اور ولی کے معنی دوست کے ہوا کرتے ہیں. اور دوست اس کو کہا جاتا ہے جو دوست کی بات کو مانتا ہو. دوستی اسی چیز کا نام ہے. دنیا میں بھائی کی بات ایک بار انسان ٹال سکتا ہے، لیکن دوستی کی جب بات آتی ہے تو یار کہ میرے دوست نے کہا ہے کام کرنا ہے. دوست اگر کہے تو دنیا میں انسان کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے. عزیزان محترم، ان کی دوستی ہمارے ساتھ تو ہے، اللہ کے ولیوں کی دوستی ہمارے ساتھ تو ہے، لیکن ہم سے زیادہ قرب، ہم سے زیادہ دوستی ان کی رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. اسلامی بھائیوں، اب دوست کی بارگاہ میں جب ہم عریضہ لے کر آئے ہیں اور دوست جب اپنے دوست سے رکھے گا اپنا عریضہ اور کہے گا کہ یہ بکرم باغ کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں یہ اپنی حاجتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں پروردگار، اور یہ مجھے گواہ بنا رہے ہیں، میرا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اے پروردگار عالم تجھے حسین و حسن کا واسطہ، فاطمہ کا واسطہ، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واسطہ، اے رب تبارک و تعالیٰ یہ جو مرادیں لے کر آئے ہیں، جو تمنائیں لے کر آئے ہیں دل کے اندر، اے پروردگار عالم انہیں پورا فرما دے تو یقینی طور پر رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیا کرتا ہے. عزیزان محترم، یہ جو میں نے کس کو مخاطب فرما رہا؟ ایمان والوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر. جب ہم اور آپ ایمان والے ہیں تو پھر ڈرنے کا کیا مقصد؟ اس کا پتہ چلا کہ ہر ایمان والا اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے یا نہیں؟ حاجی صاحب غور فرمائیے. اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پتہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ ہر ایمان والا اللہ سے ڈرتا نہیں. ایمان تو ہے اس کا، مگر جو ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنے والا ہوا تو اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب ڈرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو جاؤ، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو جاؤ، اچھوں کی باتوں کو ماننے والے ہو جاؤ. اگر اس پر عمل ہو گیا تو انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے. نظر کرم نظر کرم نظر کرم خدا را، اور میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم میں فقیر ہوں تمہارا، اور جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا. اب ظاہر بات ہے جو غوث پاک کا ماننے والا ہے اور اگر اس کی دل کی مراد پوری نہ ہوگی تو دنیا کیا کہے گی؟ شاعر اسلام کہتا ہے جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا. اور منگتا سخی کے در کا، پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم
نظر کرم خدا را اور میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ بڑے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو تمام اولیاء کرام کے سردار ہیں، آپ کی زندگی کا مطالعہ کرو کہ آپ کتنے بڑے پرہیزگار ہیں۔ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک روز نہیں، 2 روز نہیں، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا پیارے اسلامی بھائیوں کہ اگر انسان وضو کرنے کے بعد سو جائے، نیند آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غوث پاک بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال تک سو کر نہیں دیکھا، تبھی تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ ساری رات پروردگار عالم کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اب کہ اپنے رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، ساری رات رب کی عبادت کر رہے ہیں، ساری رات پروردگار عالم کی یاد کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ بخیل کتنا بڑا عبادت گزار ہو جائے، کتنا بڑا نمازی ہو جائے، کتنا بڑا حاجی ہو جائے، کتنا بڑا پرہیزگار ہو جائے، اور جنت کا منہ دیکھ ہی نہیں سکتا، جنت کے قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو سب سے بڑا بخیل ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو 1 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، 1 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ تو آپ بھی سب کوئی مل کر بآواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی۔ یہ 11ویں شریف کی محفل ہے، 11ویں شریف کی نسبت سے یہ مجمع رچایا بسایا گیا ہے، بڑے پیر کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس سے جس کو محبت ہوتی ہے اسی کا وہ ذکر کرتا ہے، اسی کی محفل سجاتا ہے۔ ابھی آپ نے سید صاحب سے سنا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں محبوب بلاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ آتے وہی ہیں جنہیں محبوب بلاتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جنہیں اولیاء کرام سے پکی و سچی نسبت ہے، یقیناً اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحبت سالے تورا سالے کن دو، اور صحبت تالے تورا تالے کن دو۔ اگر آج ہم اور آپ اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہو جائیں گے، اچھوں کی صحبت میں آنے والے ہو جائیں گے، اچھوں کی صحبت سے نسبت ہوگی، تو یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو اچھا ہی سبق ملے گا، اچھا ہی درس ملے گا، اچھی ہی باتیں ملیں گی، اچھا پیغام ملے گا۔ اور جب اچھوں کی صحبت سے دور ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے جس محفل میں آپ بیٹھیں گے وہی محفل کا پیغام لے کر آپ بیٹھیں گے۔ ہمارا اللہ اس کے رسول اولیاء کرام
बुजुर्गान दीन की महफिल में बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए, तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप भी यही कोशिश करें कि जिन अच्छों ने अपनी जिंदगी को जिस तरह से गुजारा है, अल्लाह से डर कर गुजारा है, उसके नबी की प्यारी प्यारी सुन्नती की जिंदगी में रही है, हम और आप भी कोशिश करें कि हम भी अपने आका व मौला हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने के बाद अपनी जिंदगी को कामयाब बनाएं। बड़े पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बचपने का आलम है। छोटा सा बच्चा है, मदरसा पढ़ने जाता है, घर वापस आता है, पढ़ने जाता है और घर वापस आता है, मगर वारे अब्दुल कादिर तेरी शान ही निराली है। आज हम और आप अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज, मदरसा छोड़ने के लिए ले जाते हैं, मगर बड़े पीर को फरिश्ते ले जाया करते थे। जब मदरसे में अब्दुल कादिर जाते, आवाज आती इफ्सऊल वलील्लाह, अब्दुल कादिर आ गया, इसके लिए जगह को कुशादा कर दो, वलियों का सरदार आ रहा है, जगह छोड़ दो। तमाम साथी अब्दुल कादिर के लिए जगह कुशादा कर देते। एक रोज की बात है प्यारे इस्लामी भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसा से पढ़ने के बाद घर में आ गए। उसकी वालिदा बैठी हुई है, जिक्र व अस्कार में लगी हुई है, तस्बीह व तहलील कर रही है। अब्दुल कादिर आया और आने के बाद अर्ज किया अस्सलामु अलैकुम। सलाम करने के बाद माँ की गोद में बैठ जाता है। माँ ने जब इस प्यार भरा अंदाज को देखा तो माँ का दिल भर आया। अब्दुल कादिर माँ के चेहरे के तरफ घूम जाता है। बड़े पीर माँ के चेहरे को देखता है, ठोडी को हाथ लगाता है, कभी बोसा दे देता है और कहता है माँ, फिर प्यार करता है, कहता है माँ समझ गई, मेरा अब्दुल कादिर कुछ बोलना तो चाहता है मगर बोल नहीं पा रहा है। माँ भी तो माँ थी ना। कहा अब्दुल कादिर मैं देख रही हूँ, काफी देर से तुम प्यार कर रहे हो, माँ के जिगर को छलनी करे जा रहे हो, आखिर बता तो क्या बोलना चाहते हो। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी बड़े पीर अर्ज करते हैं वालिद मोहतरमा, आपके ऊपर मेरा बड़ा एहसान है। जब एहसान का सुना तो माँ चौंक जाती है। कहा बेटा क्या कह रहे, छोटा सा बच्चा और तूने मुझ पर क्या एहसान कर दिया। जाहिर बात है कोई भी माँ हो, छोटा सा बच्चा अगर अपनी माँ से कह दे कि अम्मी जान तुझ पर मेरा बड़ा एहसान है, तो जाहिर बात है माँ चौंक जाएगी कि माँ तुझ पर मेरा बड़ा एहसान है। माँ ने अर्ज किया बेटा अब्दुल कादिर, मेरी बात तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई कि तूने मेरी जिंदगी के अंदर क्या एहसान कर दिया। आज तक तुझे मैं पाल पोस कर बड़ी कर रही हूँ, अपनी छाती का दूध पिला रही हूँ, नहलाना धुलाना, पढ़ने के वास्ते मदरसा भेजना, तुम्हारे खाने का इंतजाम, पहनने का इंतजाम, पीने का इंतजाम सब मैं करती हूँ। तुमने मुझ पर क्या एहसान कर दिया। कहा मेरी अम्मी जान गौर से सुन लो, फला दिन की बात है, घर में कोई नहीं था, तू अकेली मौजूद थी। दरवाजे पर एक साइल आ गया, एक मांगने वाले आ गया, एक फरियादी आ गया और अर्ज करने लगा घर से कुछ मिलेगा। मेरी माँ तुमने घर में चारों तरफ देखा, घर में कुछ भी ना मिला। आपके हाथ में एक कंगन पड़ा हुआ था, उसे निकाला
اور نکالنے کے بعد اس سائل کو دینا چاہا. اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اندر گھسا اور اس سے پہلے کہ تمہاری بے عزتی کر دیتا مگر میں تیرا عبد القادر جیلانی گھر کے اندر بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا اور شیر کی شکل میں آنے کے بعد 1 سیکنڈ کے اندر اسے چیر پھاڑ کر الگ کر دیا. میری ماں تمہیں معلوم ہے وہ شیر کون تھا؟ وہ تیرا بیٹا عبد القادر شیر کی شکل میں آیا تھا. بتا میری ماں تجھ پر احسان ہے یا نہیں میرا؟ کہا بیٹا ہاں واقعی احسان ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے بے شمار فوائد ہیں. کوئی آپ کا ذکر و اذکار نہیں کر سکتا. کتابیں بھری پڑی ہیں آپ کے واقعات سے. ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے واقعات اگر میں سنانا چاہوں یا حضرت پیر صاحب سنانا چاہے، قاری صاحب سنانا چاہیں، شام ہو جائے گی، شام سے صبح ہو جائے گی، مگر بڑے پیر کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. آپ تھک جائیں گے، میں سناتے سناتے تھک جاؤں گا، مگر وارے عبد القادر تیرا ذکر و اذکار ختم نہیں ہو سکتا. مگر بڑے پیر نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بڑے پیر ہو کر اتنے بڑے پرہیزگار و متقی ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر اس پیر کے ماننے والے مسلمان، اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اپنے نبی سے محبت رکھنے والا، میرے دوستوں اور بزرگوں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے کس طرح بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. آج مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، مگر میرے دوستوں اور بزرگوں کل رب کو منہ دکھانا پڑے گا. پروردگار عالم اس نماز کے بارے میں پوچھے گا، فرائض کے بارے میں پوچھے گا. آپ لاجواب ہو جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جانا پڑ جائے. اس سے پہلے کہ وہ دن ہمیں دیکھنا پڑے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں، نماز کی عادی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، اور پرہیزگار بننے کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی باتوں کو ماننے والے ہو جاؤ، ان کی بارگاہ میں آنے والے ہو جاؤ. آنے کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو عنایت کیا گیا. یہ نہیں کہ بے ڈھنگے طریقے سے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضری ہے. باوضو ہو کر جو بھی آپ کو یاد ہے الحمد شریف، درود شریف پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں. دینے والا تو اللہ تبارک و تعالی ہے، مگر ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے آنے والے مریدین کو میرے دوستوں اور بزرگوں پروردگار عالم ہر چیز سے نواز دیتا ہے. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ منکر ہو ہرگز خدا ملتا نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دریائے دجلہ کے سطح کے اوپر، پانی کے اوپر اپنا مصلی بچھائے ہوئے رب کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ایسے ایسے ولی ہوئے، اللہ کے دوست ہوئے، نیک صالحین ہوئے ہیں. ایک کنارے پر عام آدمی گیا، دریا کو پار کرنا تھا، کوئی کشتی نظر نہیں آئی. نظر اٹھا کر دیکھا دریا کی طرف، تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی کشتی آ رہی یا جا رہی. آواز لگایا، او ملا قریب آؤ، مجھے بھی اس پار جانا ہے. آواز سن لی، قریب آئے، قدموں پر گر گئے کہ حضور معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. کہنے والے اجنبی، نہیں یہ بتلاؤ تمہیں ضرورت کیا ہے؟ کہ ہمیں اس پار جانا تھا. کہ تمہیں اس پار جانے سے مطلب ہے نا، آؤ اور میرے اس مسلح پر سوار ہو. سوار کر لیا، کشتی کی طرح وہ مسلح تیر رہا ہے اور دریائے دجلہ کی سطح پر روانہ ہو گیا. حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا، اے اجنبی میرے ہاتھوں کو پکڑ لو، اور یا جنید
یا جنید کی تسبیح پڑھنا شروع کر دو. یا اللہ، یا رسول، یا نبی، کوئی اور کلمہ کلام نہیں بتایا، بلکہ اس اللہ کے ولی نے فرمایا یا جنید کا نعرہ لگاتے رہو، پڑھتے رہو جب تک وہ اجنبی یا جنید پڑھتا رہا. صحیح سلامت اس کا سفر روانہ ہوتا رہا. پیارے اسلامی بھائیوں، بیچ دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچا. اس کی دل کے اندر یہ آواز آئی، اے شخص، ارے تو یا جنید کہہ رہا ہے اور مسلح کے اوپر کھڑا ہے، تیر رہا ہے. اگر اسے چھوڑ کر اپنے رب کو یاد کرو کتنا اچھا ہوگا. اس نے یا جنید چھوڑ کر یا اللہ کی تسبیح شروع کر دیتا ہے. حضرت جنید نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، مسلح تیرنے کے بجائے اب پانی کے اندر جانا شروع ہو. کچھ ہی دور گیا تھا، حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرمایا، او اجنبی سنو، ارے تم ابھی یا جنید تک نہیں پہنچ سکتے تو اللہ تک کیسے پہنچ جاؤ گے؟ پہلے جنید تک تو پہنچ لو. تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم اور آپ بھی اپنا معمول بنا لیں، دستور بنا لیں کہ بزرگان دین سے پکے اور سچی نسبت رکھیں. ان کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہیں، پروردگار عالم آپ کو سب کچھ عنایت فرما دے گا. مگر ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے جو دعا آپ کریں گے پروردگار عالم اسے قبول فرما لے گا. دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. ان کا تو صدقہ، ان کا وسیلہ، ان کا ذریعہ، ان کے ذریعے سے جو مانگیں گے وہ دعائیں رب قدیر جلدی قبول فرما لیتا ہے. پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، وقت کافی ہو چلا ہے، میں بھی اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، کیونکہ پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر جی سید اسرار الحق، اچھا ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت دور اندھیری ہوگی. کل کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا، حشر کا دل بھی عجب دیکھنے والا ہوگا.
ہوگی. ذوالصحرا کے وہ جب آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی بات سے راحت ہوگی. کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا. کہیں یاسین کہیں طٰہٰ کہیں والشمس آیا. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی. جن کی قسمیں میرا رب کھاتا ہے. کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف. میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف. ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں. ایک سہارا ہے کہ میں ان کا ہوں. اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی. السلام علیکم. دوستوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعظ و تقریر تو آپ جب کافی ٹائم سے سماعت فرما رہے ہیں. میں بھی اپنا نام ذاکروں کی لسٹ میں لکھانے کے لیے کھڑا ہو گیا. وعظ تو ہو چکا ہے، تقریر تو آپ حضرات سن چکے ہیں اب تک الحمدللہ. اب ہمارے علماء جو آپ کے سامنے کلام اللہ شریف پڑھ رہے تھے، احادیث کریمہ
آپ حضرات کو سنا رہے تھے، ابھی تو تمام کے تمام ربڑی اور ملائی ہیں. دیکھو میری آواز جو ہے وہ ذرا سی کڑک ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الصادقین. اما بعد، محترم حضرات، میں یہ عرض کر چکا کہ تقریر تو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں. میں تو صرف ذاکروں کی لسٹ میں نام لکھانے کھڑا ہوا ہوں. یہ ذکر پاک عین ہے ایمان مومنوں. یہ ذکر پاک عین ہے ایمان مومنوں. بس مغفرت کا ہے یہی سامان مومنوں. محترم حضرات، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. جہاں اولیاء اللہ کا، صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور جہاں تمام صالحین، تمام انبیاء کے پیشوا کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر اس پہ یہ خوبی کہ درود شریف کی صدائیں بلند ہو، وہاں کیوں نہیں رحمتوں کا نزول ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہم کلام ہوا کرتے تھے. آپ کلیم اللہ بھی ہیں. اور جو کوئی اللہ تک پیغام پہنچاتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ سے کہہ دیا کرتے تھے. ایک روز کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے. رب سے ہم کلام ہوئے. ہم کلام ہوتے ہوئے رب سے فرمایا، یا اللہ، کل قیامت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ میرا ہمسایہ کون رہے گا جنت میں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ تمہارا ساتھی فلاں شخص ایک قصاب ہے، فلاں بستی میں رہتا ہے، فلاں گاؤں میں اس کا مکان ہے، وہ تمہارا ہمسایہ رہے گا. آپ سوچنے لگے کہ مولا میں تو اس سے ملاقات کرنی چاہتا ہوں. کہ جاؤ ملاقات کر لو. کہ یا اللہ، کیسا جوڑا پیدا کر دیا تو نے. وہ قصاب، میں رسول، وہ نبی، میں نبی، وہ قصائی. خیر، آپ گئے، اس کی دکان پہ تشریف لے گئے، جا کے سلام عرض کیا. تو اس کا تو کام ہے گوشت کاٹنا اور بیچنا، میٹ جسے کہتے ہیں آج ہم اپنی زبان میں. کاٹ رہا، بیچ رہا ہے اور اپنی زبان سے گندی گفتار، بدتمیزی کی باتیں کر رہا ہے. سوچنے لگے، یا اللہ، یہ کیسا جوڑا پیدا کر دیا تو نے. تو کہتا ہے تیرا ہمسایہ رہے گا، یہ تو بڑا بدتمیز آدمی دکھائی دے رہا، گندی گندی باتیں کر رہا. ان کی عادت بھی ہوتی ہے قصابوں کی، قصائیوں کی، کہ وہ پیار میں بھی گالی گلوچی کیا کرتے ہیں. خیر، آپ نے پوچھا، بھائی میں تیرا مہمان ہوں. کہا بیٹھ گیا. بیٹھ گیا اور وہ گوشت کاٹتا رہا، بیچتا رہا. جب وہ فارغ ہو گیا اپنا گوشت بیچ کے، میٹ بیچ کے، تو حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ سے کہا اس قصاب نے، اے مہمان آ، چل اب گھر چلتے ہیں. دکان کو بند کیا، اپنے گھر لے گیا. جب گھر گیا ایک کمرے میں اسے کہا کہ یہاں تو آرام کر، میں کھانا تیار کرا لوں. کمرے میں آرام کر رہی ہے. اب اس کے منہ کے اندر وہ اتنی ضعیف ہے کہ جاڑ اور دانت بھی نہیں. یہ قصاب
اپنے ہاتھ سے ٹکڑا توڑتا ہے، دال میں لگاتا ہے، اپنے منہ میں ڈالتا ہے، اسے چباتا ہے، کچلتا ہے، اور وہ چوگا نکال کے چبا ہوا پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ پانی پلایا، کھانا کھلایا، اس کے بعد پھر واپس آیا تو حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ یہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ رات کو معمول کے مطابق آپ اٹھے، دیکھا کہ اس کی بوڑھی ماں سر سجدہ معبود میں رکھے ہوئے رب سے فریاد کر رہی، یا اللہ تو میرے بیٹے کی گندی عادتوں کو نہ دیکھ، بری باتوں کو نہ دیکھ، یہ میری خدمت کرتا ہے، میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو جس کے ماں باپ، جس بندے سے لڑکا ہو یا لڑکی راضی ہو، اس سے اللہ اور رسول بھی راضی، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ رسول بھی ناراض ہے۔ تو سب سے پہلا جو معاملہ ہے وہ اللہ رسول کا ہے۔ اب آئیے اس طرف آ جائیں جس مقام پر ہم ہیں۔ میں نے دنیا گھومی اس تھوڑی سی عمر میں، ایک تائی کا فاؤنڈیشن نہیں دیکھا، لیکن آج دیکھ رہا ہوں ایک تائی کا فاؤنڈیشن یہاں حضرت سید نواب علی شہید چشتی رحمت اللہ علیہ پاک کے پاک دربار میں ایک طرف دیکھتا ہوں ہندو بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف دیکھتا ہوں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ مسجد میں دونوں نہیں جاتے، مندر میں دونوں نہیں جاتے۔ یہ اولیاء کرام کے آستانے ایسے ہیں کہ ایک تائی کا فاؤنڈیشن اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ان درباروں میں چلا ہے، ان اللہ والوں کے یہاں چلا ہے، ان کے یہاں ایک تائی کا فاؤنڈیشن نظر آتا ہے۔ جو چیز یہ خود کھاتے ہیں وہی آپ کو کھلاتے ہیں، اور مومن کا کام بھی یہی ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ لیکن آج بڑا زبردست ایک فساد پھیل گیا۔ اب ہمارے کچھ رہبر اس طرح کے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام میں 5 وقت کی نماز فرض کی، جی تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ظہر میں کتنی رکعت ہیں؟ 12، عصر میں 8، مغرب میں 7، عشاء میں 17۔ اب ایک صاحب آئے میرے ہی جیسے، مجھے ہی سمجھ لو میں آیا، میں نے عشاء کی 4 سنتوں کو اڑا دیا، چھوڑ دیا، جی 4 فرض۔ سنتوں کی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس طرف نہیں ہیں۔ ہو رہا یہ سارا فساد کچھ نہیں ہے، فساد یہ ہے ایک شخص آیا کہنے لگا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا کہ میں تو اب یہ جو آخری جمعہ آ رہا ہے الوداع، میں تو الوداع جمعہ نئے کپڑے پہن کر پڑھوں گا، کہ رمضان میں جب جو لباس پہن کر پڑھتا ہے اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ میں نے عالموں سے ایسا سنا تو میں بھی نئے کپڑے بناؤں گا اور اس سے ہی الوداع پڑھوں گا۔ تو محترم حضرات، اب وہ گیا اور جا کے درزی کو اپنے کپڑے دے آیا، کہا بھائی میرے کرتا اور پجامہ سی دینا، کہا اچھا بھائی پرسوں لے جانا۔ اب گیا وہ کپڑے لے آیا، دماغ میں بات آئی یوں تو دیکھ کبھی عین وقت پہ چھوٹا بڑا ہو کچھ پہن کے دیکھ۔ اب اس نے گھر میں آ کے جب پہن کے دیکھا کرتا تو ٹھیک تھا، پجامہ پہنا تو وہ پجامہ نیچا تھا، ناپ کے دیکھا اس میں 2 بالشت بڑا ہو رہا تھا، ذہن سے نکل گیا ناپ درزی کے۔ اب اس نے سوچا اب اگر درزی کے پاس یہ پجامہ لے کے جاؤں تو درزی پھر مجھے لارے لگاوے گا کہ کل آنا پرسوں آنا، اب پھر بار بار چکر کاٹنے پڑیں گے اس کی دکان کے۔ کہنے دل میں سوچ لیا کہ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو گھر میں ہی ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کو بلایا، کہا باسو ہم راز ہم سفر، یہ پجامہ درزی نے 2 بالشت بڑا کر دیا، 2 بالشت پجامہ کاٹ کے اور ترپ کے رکھ دیا۔ اب دماغ میں جلد بازی تھی، پھر اس کی بہن آ گئی،
کہا بہن بات تو سن کہ ہاں. وہ اپنا چلی گئی کہ اچھا میں یہ کام کر دوں گی، آپ بے فکر رہو. وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی کہ ابھی تو پرسوں کو ہے جمعہ بھی کر دوں گی. بہن ارے سنتیں چھوڑ دی. چوتھا آیا فرض پڑھ لی، یعنی کینچی لے کے آئے کاٹتے چلے گئے، دین کو کاٹ کے کمی کرتے چلے گئے. تو محترم حضرات ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اور رہا ان ولیوں کا معاملہ، یہ تو سچی سرکاریں ہیں. یہاں سے وہ چیزیں رب تعالی عطا کرتا ہے، ان کے توسل سے جو چیز کہیں نہیں ملتی. ایک واقعہ یاد آیا. حضور خواجہ غریب نواز ہندن ولی عطائے رسول کے دربار میں آپ نے سنا ہوگا ایک بادشاہ بڑا ضدی بھی ہوا ہے، اورنگزیب. آپ حضرت مولانا ناظم اعلیٰ سے سماعت فرما رہے تھے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ اولیاء اللہ ہیں. اور ابھی حضرت مولانا طفیل احمد صاحب سے بھی سماعت فرما رہے تھے وسیلے کے بارے میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم وسیلہ تلاش کرو خدا تک پہنچنے کے لیے. یوں خدا ملتا نہیں ان کے توسل کے بغیر، اور غیر ممکن ہے چھت پہ چڑھتے ہیں جو زینے کے بغیر. بلا زینے کے چھت پہ نہیں جا سکتا، بلا وسیلے کے ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ چاہیے خدا تک پہنچنے کے لیے، اور رسول تک پہنچنے کے لیے آل رسول کا وسیلہ چاہیے. اب سوال پیدا ہوا، الا کے معنی متنبہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. ان بے شک اولیاء اللہ ہی، یہ اولیاء اللہ ہیں. تو محترم حضرات، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آمنو میں حرف ہیں 4، الف میم نون واو. ایمان والوں کو بتایا آمنو، تو آمنو میں 4 حرف ہیں. جو آمنو والے وہی ایمان والے. اب آمنو کا پہلا الف حرف لے لیجئے، الف سے اللہ کو جانو. دوسرا حرف ہے میم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. تیسرا حرف ہے نون سے تمام پچھلے نبیوں کو مانو. اب چوتھا حرف جو ہے آمنو میں وہ ہے واو. آمنو، اب واو سے تمام آنے والے ولیوں کو مانو، یعنی پیر بزرگوں کو مانو تو ایمان والے بنو گے. اگر نہیں مانتے تو نہیں بن سکتے. بات سیدھی سی ہے. تو محترم حضرات، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تقریر تو آپ سن چکے ہیں حضرت کی، اور وہ بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ میری بات تو کڑوی لگتی ہے. ایک حدیث شریف سنا کے میں بھی رخصت ہو جاؤں گا، پھر صلاۃ و سلام ہوگا.